بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 56 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی سے الرکن الثالث جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ العزیز زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس کے حوالے سے گفتگو کی، اور الموضوع السادس کی تفصیل میں سے جو ہمارا آخری مسئلہ تھا کہ وقت مہر میں اختلاف کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع السادس کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ بھی ہم نے سمجھا، اور اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کون سے مسائل ہم نے الموضوع السادس کے تحت حل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر میں پھر ہم نے الرکن الثالث کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم گزشتہ سبق کے بعد آئندہ سبق میں یعنی آج کے سبق میں کیا پڑھیں گے، اس کے حوالے سے جو ایک ابتدائی تعارف ہے وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن الرکن الثالث کو شروع کرنے سے قبل ہم الباب الثانی جو ہے اس کا ایک ابتدائی تعارف دیکھیں گے کہ الباب الثانی اس اصل میں ہے کیا، اس کا عنوان اور اس کو آگے تقسیم کس طرح کیا گیا وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم الرکن الثالث جو ہے اس کا تعارف دیکھیں گے، اور اس کی جو تعارف میں ابتدائی طور پہ تفصیل ہے اس میں کون کون سے عنوان اور تفصیلات ہم دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو پہلی فصل ہوگی اس کا بھی انشاءاللہ العزیز ابتدائی تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ ہمارے آج کے سبق کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے الباب الثانی کا تعارف۔ الباب الثانی جو ہے الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، صحت نکاح کے جو واجبات ہیں یہ اس کے حوالے سے ہیں، اور امام رحمہ اللہ نے اس باب کو 3 آگے ارکان میں تقسیم کیا۔ الرکن الاول فی معرفت کیفیت ھذا العقد، عقد کی کیفیت کے حوالے سے جو پہلا رکن ہے، عقد کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں کس کی رضا معتبر ہوگی اجازت کے حوالے سے، وہ چیزیں الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی الرکن الاول کے تحت۔ الرکن الثانی جو ہے فی معرفت شروط ھذا العقد، اس عقد کی شرائط کون کون سی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور الرکن الثالث جو ہے وہ ہے فی معرفت محل ھذا العقد، اس عقد کا محل کیا ہے، یعنی یہ عقد کب درست ہوگا، اس کا محل کیا ہے۔ محل سے مراد یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ عقد نکاح میں ہم کن رشتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ ان رشتوں کے حوالے سے جو تفصیلی گفتگو ہے وہ الرکن الثالث میں ہوگی، اور الرکن الثالث کو پھر امام رحمہ اللہ نے آگے تقسیم کیا۔ اب ہم الرکن الثالث کا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرکن الثالث کے حوالے سے کہ فی معرفت محل العقد، یہ عقد کے محل کے حوالے سے ہے کہ عقد کون سا جو ہے وہ درست ہوگا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی معرفت محل العقد، عقد کے محل کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ امرأة، ہر عورت فَإِنَّهَا تَحِلُّ فِي الشَّرْعِ، وہ حلال ہوتی ہے شرع میں بوجہین، 2 جہتوں سے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے لفظ بولا ہے تحل، اور یہ واضح رہے کہ حلال اور حرام کا جو تعلق ہے یہ رشتوں میں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہماری واضح طور پہ تربیت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جو رشتے حرام تھے ان کا خود نام لے کے ان کی حرمت کو بیان فرمایا، اور جو کچھ چیزیں
مزید اضافی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچائی۔ اور حلال اور حرام کے حوالے سے یہ اصول بھی یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کام کو حلال کر سکتی ہے اور کسی کام کو حرام کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اللہ الكذب۔ اس آیت کا ایک مفہوم بس سمجھ لیں، میں لفظی ترجمے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں کہ جو زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی کسی کو بھی نہیں دی، حتیٰ کہ یہ اتھارٹی حلت و حرمت والی جو اتھارٹی ہے یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود، یعنی بذات خود بغیر وحی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ وحی کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، گدھے کے گوشت کو حرام کیا، کئی معاملات، نکاح کے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، لیکن بغیر وحی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ التحریم کی ابتدائی آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے حرام نہیں کر سکتے، یہ اتھارٹی اللہ رب العزت نے نہیں دی کسی کو۔ تو نکاح کے معاملات میں بھی اصل چیز حلت اور حرمت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں ہماری خود رہنمائی فرمائی۔ تو امام رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو رشتے حلال کیے ہیں فَإِنَّهَا تَحِلُّ فِي الشَّرْعِ، شرع کی وجہ سے جو رشتے حلال ہیں وہ اس کی دو قسمیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ رشتہ حلال ہونے کی نمبر ایک شرط یہ ہے اما بنکاح، یا تو وہ نکاح صحیح ہوگا، اور نکاح سے مراد یہاں پہ نکاح صحیح ہے، یعنی ایسا نکاح جس کو جو شرع کے مطابق ہو، جو شریعت کے احکام اور اصول و ضوابط کے مطابق ہو، او بملک یمین، یا ملک یمین۔ ملک یمین سے مراد لونڈی ہے جن کے داہنے ہاتھ مالک بنتے ہیں۔ داہنے ہاتھ کے مالک ہونے سے مراد وہ لونڈیاں جو ماتحت ہیں، یا وہ لونڈیاں جو جنگ کے میدان میں قید ہو کر آئیں تو وہ ملک یمین ہیں۔ تو یا تو نکاح کی وجہ سے یا ملک یمین کی وجہ سے۔ عزیز طلباء کرام، اس باب کی تمہید میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے ان رشتوں کی پابندی لگائی اور قید لگائی اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اس کا سبب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اللہ رب العزت نے فحاشی کو جو ظاہری ہو یا مخفی ہو، جیسی بھی ہو، اس کو حرام کیا۔ یہ اس آیت کا ایک مفہومی ترجمہ ہے، لغوی ترجمہ نہیں ہے، ایک مفہومی ترجمہ ہے یہ مفہوماً۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رشتوں کی پابندی لگا کے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں حیادار بنا دیا۔ تو امام رحمہ اللہ یہاں پہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ شرع میں عورت دو طرح سے حلال ہو سکتی ہے، نمبر ایک یا تو نکاح سے یا پھر ملک یمین کی وجہ سے۔ والموانع الشرعیۃ، اور جو شرعی موانع ہیں جن کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، یعنی وہ موانع جن کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، بالجملتی اجمالی طور پہ، تنقسم اولا الی قسمین، ابتدائی طور پہ وہ دو اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، یعنی دو قسموں کی میں تقسیم ہوتے ہیں، اور وہ دو قسمیں یہ ہیں موانع مؤبدۃ، وہ موانع جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو حالات اور اوقات کے بدلنے کی وجہ سے جو تبدیل نہیں ہوتے، وموانع غیر مؤبدہ، اور ایسے موانع جو تبدیل ہو جاتے ہیں حالات کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے، زمانے اور مکان کے بدلنے سے،
یہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ غیر معبد ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حالات و واقعات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. آگے ہم الرکن الثانی کا جو ابتدائی تعارف امام رحمہ اللہ نے نقل کیا اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والموانع المؤبدہ، وہ موانع جو ہمیشہ رہتے ہیں. ابتدائی تعارف ہم پیچھے دیکھ چکے، آگے یہ ہمیشہ رہنے والے جو موانع ہیں تنقسم، وہ تقسیم ہوتے ہیں الی متفق علیہا ومختلف فیہا، ایسے موانع کی طرف جو متفق علیہ بھی ہیں اور مختلف فیہا بھی ہے. یعنی کچھ موانع ایسے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں کہ وہ متفق علیہ ہیں، یعنی ان پہ سب فقہا کا اتفاق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو مختلف فی ہیں، یعنی جن میں فقہا کا اختلاف بھی ہو گیا. آگے امام رحمہ اللہ متفق علیہ اور مختلف فی جو ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں. فالمتفق علیہ ثلاث، جہاں تک متفق علیہ کی بات ہے، متفق علیہ جو موانع ہیں وہ تین ہے. نمبر ایک نسب، نسب کی وجہ سے، وسحر، اور سحر سے مراد رشتہ داری، ایسی رشتہ داری جو سسرالی ہو، یعنی نکاح کی وجہ سے، مصاہرت کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں وہ. اور تیسرے نمبر پر ورضاع، اور تیسرے نمبر پہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے یا پلانے کی وجہ سے. یہ اصل الاصول ہے رشتوں کے حرام ہونے سے کے حوالے سے کہ نمبر تین، یہ تین ہی ایسے سبب ہیں جن کی وجہ سے مؤبدہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. نمبر ایک یہ نسب ہے، اور نسب میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو انسان کی قرابت کے حوالے سے ہیں. نسب میں باپ ہے اور باپ کی بہنیں ہیں، اسی طرح ماں ہے، ماں کی بہنیں ہیں، اور باپ کی جو اولاد ہیں ان میں بہنیں ہیں، باپ مطلب اپنی سگی بہنیں ہیں. یہ سارے رشتے جو ہیں یہ نسب سے ہیں، اور یہ انسان کے قریب ترین رشتے ہیں، یعنی سب سے قریب ترین خونی رشتے کہہ لیں وہ یہ ہیں. دوسرے نمبر پہ سحر ہے، جب انسان کو شادی کرتا ہے تو اس شادی کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں زوجہ کے سبب، تو وہ بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے. جیسا کہ ایک وقت میں جو بیٹی جس سے آپ نے شادی کیا اس کی ماں کے ساتھ پھر آپ نہیں کر سکتے، یعنی کسی عورت سے شادی کی اور آپ تعلقات زوجیت قائم کر چکے ہیں تو اس کی ماں آپ کے لیے حرام ہے. اسی طرح رضاعت کا مسئلہ ہے، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو رہے ہیں. تو یہ متفق علیہ ہیں، یعنی جن پہ سب فقہا کا اتفاق ہے. واختلف فیہا، اور علماء کا، فقہا کا اختلاف ہوا جن میں وہ الزنا واللعان، وہ زنا اور لعان کے مسائل ہیں. یعنی اگر کسی بندے نے کسی عورت سے زنا کیا تو کیا اس زنا کی وجہ سے باقی رشتے سارے حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور لعان کے سبب بھی یہی حکم ہے. اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے ہم آئندہ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے فی محلہ، ان کے محل میں. والغیر المؤبدۃ، اور وہ رشتے جو مؤبدہ نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہنے والے، وہ حالات و واقعات کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تنقسم الی تسعۃ، وہ 9 اقسام کی طرف یا 9 فصول کی طرف وہ تقسیم ہوتے ہیں. احدہما، ان میں سے ایک مانع العدد، عدد کا معنی ہے، یعنی مسلمان کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہیں تو بیک وقت وہ 4 رکھ سکتا ہے، جب 4 کی تعداد پوری ہو گئی تو باقی اس کے لیے حرام ہے. یہ ایک معنی ہے اس کے لیے، مطلب ایک سبب بن گیا کہ وہ 4 عورتیں اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، تو 5ویں اب لے کے آنا اس کے لیے یہ معنی ہے، یعنی عدد معنی ہے. والثانی مانع الجمع، دوسرے نمبر پہ جمع کا جو معنی ہے، یعنی جمع نہیں کر سکتے 2 بہنوں کو بیک وقت، پھوپھی اور بھتیجی کو، اسی طرح خالہ اور بانجی کو، تو یہ جمع کا جو ہے یہ معنی ہے. نمبر 3 والثالث، تیسرے نمبر پہ مانع الرق،
جو غلامی کی وجہ سے مانع ہے وہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ مانع الکفر، کفر کی وجہ سے، جیسا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر سے شادی نہیں کر سکتی یا کر سکتا۔ پانچویں نمبر پہ مانع الاحرام، احرام کی وجہ سے جو حرام ہے یا حرمت ہے وہ ہے۔ چھٹے نمبر پہ مانع المرض، مرض کی وجہ سے جو سبب بنا اور ایسا سبب جو نکاح میں مانع ہے وہ دیکھیں گے۔ ساتویں نمبر پہ مانع العدہ علی اختلاف فی عدم تعبیدہ، تو عدت کی وجہ سے جو مانع ہے یعنی دوران عدت نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کے حوالے سے جو۔ آٹھویں نمبر پہ مانع التطلیق ثلاثا للمطلق، اور جو طلاق دینے کے بعد جو ایک معنی پیدا ہو گیا، 3 طلاقیں، یعنی ایک شخص نے کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ قانون جاری فرمایا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسے 3 طلاقیں دے چکا ہے، تو یہ وقتی طور پہ ایک معنی جو ہے اس کے لیے پیدا ہو چکا ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے مانع الزوجیہ، 9ویں نمبر پر مانع زوجیت ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالموانع الشرعیۃ، جہاں تک شرعی موانع کی بات ہے جن کے حوالے سے ابھی ہم نے یہ تفصیل پڑھی ہے، تو فالموانع الشرعیۃ بالجملۃ 14 مانعا، اجمالی طور پہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ 14 موانع بنے ہیں جن کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے، محل یعنی اس وقت نکاح کرنا حرام ہوگا۔ ففی هذا الباب، تو اس باب میں یعنی الرکن الثالث میں 14 فصلا، 14 فصلیں ہوں گی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس باب میں 14 موانع اور 14 فصول، الگ الگ ہر ایک معنی کی ایک الگ فصل جو ہے امام رحمہ اللہ قائم کریں گے۔ اب آگے ہم اس باب میں یعنی الرکن الثالث کی جو پہلی فصل ہے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی فصل جو ہے الفصل الاول فی مانع النسب، یعنی وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ نسب سے مراد جو انسان کا قریبی ترین رشتے ہیں ان کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث، اور الرکن الثالث سے پہلے ہم نے الباب الثانی کا ایک تعارف مختصر سا دیکھا، اور اس کے بعد الرکن الثالث کا تعارف، اور پھر اس کے بعد الرکن الثالث کا جو ایک تفصیلی تعارف ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ الرکن الثالث کی جو پہلی فصل ہے اس کا تعارف بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثالث سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو پہلی فصل ہے موانع نسب کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ وقت مہر میں اختلاف ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق فقہا کی آراء کیا ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔